شیخ وقاص اکرم کا نام آ گیا ہے، اور شیر افضل مروت نے الزام عائد کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ان کے خلاف سازش کری۔ شیر افضل مروت پی ٹی آئی کے اندر کی اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا رہے ہیں، عمر ایوب پہ، شبلی فراز پہ۔ شیر افضل نے بننا ہے، وقاص اکرم نے بننا ہے، یا کسی اور نے، ابھی لکھ کر دے دیں۔ ڈرامہ بازیاں ہو رہی ہیں روز، کبھی وہ کبھی وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ سے سنی اطاعت کونسل کہہ لیں، تحریک انصاف کہہ لیں، ان کو ایک عبوری بڑا ریلیف ملا ہے۔ حکومت کو بڑا دھچکا لگ گیا ہے، اور ایک آئینی ترمیم کی جا رہی تھی ججز کی مدت بڑھانے کے لیے، وہ ہوا میں ہے، اڑ گئی ہے، معلق ہے، ہو گئی ہے۔ میں اس کا سارا بتاؤں گا۔ پھر دوسرا معاملہ ہے فیض آباد دھرنا کیس، کیسی رپورٹ بنائی گئی، فیض حمید کو کیسے بری کر دیا گیا، چیف جسٹس غصے میں آ گئے۔ پھر ایک اور معاملہ چل رہا ہے، کاکڑ صاحب کہتے ہیں میں پھانسی لگنے کے لیے تیار ہوں، پھندہ لینے کے لیے تیار ہوں پھانسی کا۔ گندم سکینڈل، فارم 47 کا ذکر چل رہا ہے۔ شیر افضل مروت کے خلاف پی ٹی آئی کی اپنی اسٹیبلشمنٹ نے کیا سازش کیا ہے، وہ بھی میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آؤں گا سپریم کورٹ کا آج کا ایک اہم حکم امتناعی آیا ہے۔ 3 رکنی بینچ بنا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں، اور اپیل کی ہوئی تھی۔ پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا 5 رکنی بینچ نے کہ سنی اطاعت کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی، اور اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی صوابدید کہہ لیں یا رولز کا سہارا ایک لیتے ہوئے وہ 78 نشستیں دیگر جماعتوں کو دے دی، جس میں پیپلز پارٹی ہو گئی، نون لیگ ہو گئی، ایم کیو ایم ہو گئی، کاف لیگ ہو گئی، اور باقی آئی پی پی ہو گئی، اور اسی طرح جماعتیں، چھوٹی جماعتیں ملا لیں، ان کو دے دی گئی۔ یہ سارا معاملہ پھر ہائی کورٹ میں گیا، وہاں سے وہ حکم امتناعی انہوں نے نہیں دیا تھا۔ پھر جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے ممبران تھے، ان سے حلف نہیں لیا اسپیکر نے، اور انہوں نے کہا ہم ڈٹے رہیں گے۔ آج سپریم کورٹ میں اس اپیل کی ہیئرنگ ہوئی، اور ہیئرنگ کے دوران انہوں نے حکم امتناعی دیتے ہوئے ایک اہم بات جو سب سے بڑی اس میں مجھے لگی ہے، حکم امتناعی تو ملتے رہتے ہیں، پہلی ہیئرنگ میں حکم امتناعی ملتا ہے، پھر جواب آتا ہے جو ہوتا ہے۔ سب سے اہم جو بات کی ہے، اعظم نذیر طارر صاحب نے 2 دن پہلے انکشاف کیا کہ ججز کی مدت بڑھانے سے متعلق عمر کی، یا چیف جسٹس کی مدت 3 سال فکس کرنے کی تجاویز زیر غور ہیں، اور آئین میں ترمیم ہے، اور اگر یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے جو آج کا حکم امتناعی ہے، تو پھر آئینی ترمیم نہیں ہو سکے گی۔ کیوں کہ 2/3 اکثریت جو ہے قومی اسمبلی کے اندر اب ختم ہو جائے گی اس کے بعد، اگر یہ وہ۔ لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ انتخابی نشان نہیں ملا تھا پی ٹی آئی کو، وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ پھر پشاور ہائی کورٹ میں گیا، سنی اطاعت کونسل خود گئی، پہلے اسٹے ہوا، پھر لارجر بینچ بنا۔ انہوں نے وہاں جواز یہ الیکشن کمیشن نے بنایا اور سرکاری وکلا نے بتایا کہ جی سنی اطاعت کونسل نے الیکشن ہی نہیں لڑا، یعنی اس کے جو سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، انہوں نے بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا، اور انہوں نے کوئی فہرست جمع نہیں کرائی تھی۔ اس کو بنیاد بنا کے پھر الیکشن کمیشن نے وہ نشستیں الاٹ کر دیں۔ آج سوال اٹھا سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس اطہر منور صاحب نے کہ یہ کیا کون سی جمہوریت ہے، یا کون سا آئین کی حوالات بتا دیں کہ ایک جماعت کا مینڈیٹ ملا ہوا ہے اور مخصوص نشستوں میں وہ دیگر جماعتوں کو کیسے، اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے تھے اٹارنی جنرل بھی اور الیکشن کمیشن کے وکیل بھی۔ اب اس میں معاملہ یہ ہوا ہے کہ 3 جون تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی اس 3 رکنی بینچ نے چیف جسٹس آف پاکستان اور 2 اور سینئر ممبران
جو ہوتے ہیں، ایک کمیٹی ہے ججز کی 3 رکنی جو بینچ تشکیل دیتی ہے، جس میں منصور علی شاہ صاحب خود ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، کہ لارجر بینچ تشکیل دے دیا جائے. یعنی اس وقت تک سٹے ہے. اور یہ ممبران اب ووٹنگ، کوئی قانون سازی ہوتی ہے صوبائی اسمبلیوں میں اور نیشنل اسمبلی میں کہیں وہ نہیں. پھر ایک اور معاملہ، صدر کا الیکشن ہوا. وہ بھی کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کے بیرسٹر گور صاحب کہ وہ متنازع ہو گیا جی، وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ہے معاملہ. وزیر قانون صاحب کی رائے آئی ہے، اعظم نذیر طاہر صاحب کی. انہوں نے اس حکم امتناعی پہ مایوسی کا اظہار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر حکم امتناعی اس وقت تک نہ دیا جاتا جب تک حتمی فیصلہ یا لارجر بینچ تشکیل نہ پاتا. اور ان کی یہ آبزرویشن بڑی درست مجھے لگتی ہے کہ ووٹنگ کا حق آپ ممبر سے اس وقت تک نہیں چھین سکتے جب تک وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہو جاتا. یہ پارلیمنٹ کے امور میں مداخلت مانی جاتی ہے. ایک معاملہ چل رہا ہے نا 6 ججز کے خط کا، جی مداخلت عدلیہ، تو یہ پارلیمنٹ کے امور میں مجھے جو لگتا ہے، میری جو فیلنگ ہے، مداخلت کے زمرے میں بھی آ جاتی ہے. یا تو آپ فیصلہ دے دیتے کمپلیٹ کہ جناب یہ جو مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دی گئی ہیں ختم کالعدم، اور یہ سنی اطاعت کونسل کو دے یا الیکشن کمیشن اس معاملے کو دوبارہ دیکھے، پھر تو ٹھیک ہے. وہ ڈی نوٹیفائی، جب تک وہ ممبران ڈی نوٹیفائی نہیں ہوتے ان کو وہ پورے رائٹس حاصل ہوتے ہیں. اور اٹارنی جنرل صاحب وہاں خاموش کھڑے رہے. انہوں نے یہ اہم قانونی نکتہ کیوں نہیں اٹھایا، حالانکہ بڑے وہ سمجھدار ہیں. اب دیکھتے ہیں اس معاملے میں آگے کیا ہوتا ہے. دوسرا معاملہ ہے مشہور فیض آباد دھرنا کیس. اس میں چیف جسٹس صاحب نے بڑی مایوسی کا اظہار کیا. وہ جو 3 رکنی ایک کمیشن بنایا تھا نگران دور میں، اور اس کمیشن نے جنرل فیض حمید کو بری الذمہ قرار دے دیا. ان کا کوئی قصور نہیں، وہ معصوم ثابت ہوئے، وہ نیک ثابت ہوئے. ان کے دستخط بھی اس میں تھے معاہدے میں. اب اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال نے کمزوری دکھائی ہے یا نہیں دکھائی، یہ احسن اقبال جانے اور اس کی پارٹی جانے. ویسے وہ سیکرٹری جنرل بھی نہیں رہیں گے اب پارٹی کے. شاہد خاقان عباسی صاحب کا ویو بڑا مختلف ہے. تو کدھر گئی وہ؟ پھر چیف جسٹس صاحب آج بڑے ناراض ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو ٹی ایل پی تھی ان کے بھی کسی ممبر کو، کسی کو کیوں نہیں بلایا گیا کمیشن میں، ان کا موقف نہیں سنا گیا. ابصار عالم صاحب کو بلایا گیا، وہ پیش ہوئے سپریم کورٹ میں بھی کمیشن میں بھی. اور ابصار عالم صاحب کو فون کر کے فیض حمید صاحب نے اس زمانے میں کہا تھا، ایک نجی ٹی وی چینل ہے، کہ اس کی نشریات آپ بحال کریں. انہوں نے انکار کر دیا. پھر اس کے بعد ابصار عالم کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ گولیوں کا نشانہ بنایا گیا انہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی. بڑے بہادر صحافی ہیں، اور میں ان کو ایڈمائر کرتا ہوں کئی حوالوں سے. بڑی جرأت سے بات کرتے ہیں، اور یہ بڑی جرأت کا کام تھا. جب سب نے کہا ہم اپیلیں واپس لیتے ہیں، وہ ڈٹے رہے اپنی بات پہ، وہ ڈٹے رہے اپنی بات پہ. دیکھ لیں. اب دیکھتے ہیں اب اس میں آگے کیا کہانی بنتی ہے. لیکن یہ عجیب و غریب ایک رپورٹ تھی. پنجاب حکومت ذمہ دار ہے جی، باقی کوئی ذمہ دار نہیں ہے. جو ذمہ دار تھے، جو پیچھے سے پش کر رہے تھے، جو کھانے بھجوا رہے تھے، جو پیسے تقسیم کر رہے تھے، وہ سب فرشتے بن گئے، اور ملزم بن گیا شہباز شریف، جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے. آپ وزیر اعظم ہیں. پھر انہوں نے کچھ عجیب و غریب وہ کہانیاں اس میں بیان کی ہیں کمیشن کی رپورٹ میں. تو چیف جسٹس صاحب مطمئن نہیں ہیں. ناظرین، ایک اور اہم معاملہ ہے. گندم سکینڈل چل رہا ہے.
کاکڑ صاحب اور حنیف واسی کی فارم 47 دھمکی شمکی یہ ساری کہانی چل رہی ہے. اب کاکڑ صاحب جو ہیں خود کو جب ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے بعض چیزوں میں تو کہتے ہیں میں اپنے اوپر پھانسی کا پھندہ لینے کے لیے تیار ہوں. اور بھائی کس نے آپ کو پھانسی دینی؟ اس ملک میں پھانسی اس کو ملی جس نے پاکستان کو آئین دیا. اور ایک فوجی عامر کو آئین توڑنے پہ پھانسی کی سزا ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ اس جج کے ساتھ کیا ہوا، اس بینچ کے ساتھ، اور باقی کیا ہوا ہسٹری ہے. ایسی باتیں آپ کاکڑ صاحب. ہاں آپ گندم سکینڈل پہ اپنا موقف دیں، بتائیں کہ کیوں اضافی منگوائی، 330 ارب کا ٹیکہ کیوں لگایا گیا، کہ کس کا انٹرسٹ تھا وہ بتائیں نا. پھر آپ کہتے ہیں میں فارم 47 والی بات نہیں کی، وہ ٹوسٹ ہوئی ہے بات. بھئی آپ نے کچھ تو دھمکی دی نا حنیف عباسی کو. حنیف عباسی نے آپ کے متعلق بات کی، ایک ایلیگیشن لگایا ہے جو بھی، آپ ان کے متعلق ٹی وی پہ بات کر لیتے. میں نے تو کل پرسوں کہہ بھی دیا تھا کہ راجہ ریاض جو ہیں جس دن بولا پھر آپ کے فارم کا بھی کہانی سب آ جائے گی. راجہ ریاض آج کل ذرا تھوڑے سے خاموش ہیں کیونکہ وہ الیکشن بھی ہار چکے ہیں ان کا بیٹا. تو ناظرین شیر افضل مروت کا آخری معاملہ مختصراً بیان کروں گا. یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، شیخ وقاص اکرم کا نام آ گیا ہے، اور شیر افضل مروت نے الزام عائد کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے خلاف سازش کری. ایک طرف پی ٹی آئی کہتی ہے آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی سے مذاکرات کرنے ہیں، کمیٹی بھی بنتی ہے، اور دوسری طرف شیر افضل مروت پی ٹی آئی کے اندر کی اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا رہے ہیں، عمر ایوب پہ، شبلی فراز پہ. یہ ایک عجیب و غریب مسئلہ بن گیا. وقاص اکرم صاحب بھی کئی پارٹیاں بدل کے یہاں آئے ہیں، اور 2018 میں انہوں نے عین وقت پہ نون لیگ کا ٹکٹ چھوڑ دیا تھا، کہا تھا کہ مجھ پہ دباؤ ہے. تو یہ ساری کہانیاں. ویسے وہ پارلیمنٹرین اچھے ہیں، پی ایس سی کے چیئرمین رہ چکے ہیں، اتنا مجھے علم ہے ان کے بارے میں. آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان جب حتمی فیصلہ کرتے ہیں، کنوے ہوتا ہے، بیرسٹر گوہر میڈیا کو بتا بھی دیتے ہیں، تو سپیکر کو لکھ کر دینے میں کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں لکھ کے دیتے؟ پھر شیر افضل نے بننا ہے، وقاص اکرم نے بننا ہے، یا کسی اور نے، ابھی لکھ کر دے دیں. ڈرامہ بازیاں ہو رہی ہیں روز، کبھی وہ اندرونی لڑائیاں، وقت ضائع کر رہے ہیں. تو ناظرین انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.